سال 2026 کا آغاز ہوا تو شاید ہی کسی کے دل و دماغ میں یہ خیال تھا کہ 2026 کے پہلے 2-3 مہینوں کے اندر ہی امریکہ کا بطور ایک سپر پاور جو امیج ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ پوری دنیا میں ایک مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ آپ کو میری بات کچھ عجیب سی لگی؟ دیکھیں، میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تو ان کا خیال تھا کہ جس طرح میں نے وینزویلا کے صدر کو پکڑ کر گرفتار کر کے امریکہ لا کر اپنی طاقت کی دھاک بٹھائی اور دنیا کو بتایا کہ سپر پاور کیا ہوتی ہے، تو یہی کچھ میں ایران کے ساتھ بھی کروں گا اور اس کے بعد پھر جو نیتن یاہو کا اور ٹرمپ کا جو ایک ایجنڈا ہے، مشترکہ ایجنڈا، اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ لیکن آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کی بطور ایک سپر پاور جو امیج تھی، کیا یہ اس کو ختم کرنے کا باعث بن گیا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے بطور سپر پاور زوال کا باعث بن گیا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ کیا واقعی اسٹریٹ آف ہرموز، جسے ہم اردو میں آبنائے ہرموز کہتے ہیں، کیا آبنائے ہرموز میں امریکہ کی فوجی طاقت جو ہے وہ سمندر برد ہو گئی ہے؟ کیا سپر پاور آبنائے ہرموز کے پانیوں میں ڈوب چکی ہے؟ یہ سوالات جو ہیں یہ صرف میں نہیں اٹھا رہا، یہ سوالات اس وقت پورے انٹرنیشنل میڈیا میں، پورے مغرب میں، امریکی میڈیا میں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کدھر گئی امریکہ کی بطور ایک سپر پاور جو اس کی ایک امیج تھی، وہ کدھر گئی؟ تو یہ سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ٹرمپ کا جو انجام ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، جب ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، یعنی کہ جو ایک بلا وجہ جنگ تھی اور اس کا کوئی جواز نہیں تھا، مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے اور امریکہ کے، تو مذاکرات کے عین درمیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایران پر حملہ کر دیا۔ حملے کے بعد ٹرمپ صاحب نے بڑی رعونت کے ساتھ، بڑی ایروگینس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایران کے خلاف اپنی چارج شیٹ جاری کر دی اور پھر اس دوران میں ایران کے جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ علی خامنئی، ان کی شہادت کی خبر آ گئی۔ تو جنگ کے آغاز میں ہی اگر ایران کا سپریم لیڈر جو ہے وہ شہید ہو گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کے دوسرے ہفتے میں یہ کہنے میں حق بجانب نظر آ رہے تھے کہ اب تو یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ پھر تیسرے ہفتے میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، لیکن جیسے ہی چوتھا ہفتہ شروع ہوتا ہے اور جنگ تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہیلپ 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 کی آوازیں لگا رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، کبھی برطانیہ سے، کبھی فرانس سے، کبھی نیٹو سے۔ اور پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ وہ برطانیہ جو امریکہ کے ایک اشارے پہ افغانستان کی جنگ میں کود گیا، وہ برطانیہ جو امریکہ کے ایک اشارے پہ عراق کی جنگ میں کود گیا، وہ برطانیہ جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں جو امریکہ کہتا تھا وہی کرتا رہا، اس برطانیہ کے وزیر اعظم نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی
کہ نیٹو کو میرا ساتھ دینا ہوگا ورنہ نیٹو کا انجام اچھا نہیں ہوگا، تو جرمنی، اٹلی اور بہت سے جو یورپی ممالک ہیں ان کی حکومتوں نے واضح طور پہ کہا بھائی کہ نیٹو کا کیا لینا دینا ہے اس ساری جنگ کے ساتھ، بھائی یہ تمہاری جنگ ہے، ہماری جنگ نہیں ہے۔